إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا نحمده ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وسندي ومرشدي ومولاي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وخاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا وسندنا ورحيمنا وكريمنا وشفيعنا ومأوانا وملجانا وأوننا ومعيننا وغوثنا وغياثنا وطبيب قلوبنا وراحة صدورنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لائق کے سب تعظیم والاحترام محترم المقام پروفیسر محمد شکیل احمد چودھری صاحب ڈائریکٹر نیشنل کالج لیا اور عزیزان گرامی قدر بحمدہ اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور کرم سے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے ہم آج کی اس نشست میں حاضر ہیں. وقت کا دامن انتہائی تنگ ہے. سورۃ شورى ایک آیت کا ایک حصہ، دو باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. ان کے اعزاز دیکھیں، ایک اللہ انہیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے، دوسرا نعمت ایمان انہیں عطا کی ہے، تیسرا اللہ نے انہیں توفیق دی ہے کہ ان کے اعمال خوبصورت ہوں. اب ذرا سوچئے، جسے یہ تین چیزیں مل جائیں، سارے انسانوں میں سے کسی کو اللہ یہ کہہ دے کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے، جسے رب مبارک دے رہا ہو، خوشخبری سنا رہا ہو، خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس کے دامن میں ایمان ہے، اس سے بڑھ کر اور پھر جسے مخاطب کر کے اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ عمل صالح والا ہے، نیک کام. تو تین چیزیں اللہ اپنا بندہ کہے اور پھر کہے کہ ان کے پاس ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اور یہ کہہ کر ان چنیدہ بندوں کا تذکرہ چھیڑ کر میرا رب میرے محبوب کے ذریعے سے کہلواتا ہے، میرے محبوب ان کو بول دیجئے نا، انہیں کہہ دیجئے نا، انہیں سمجھا دیجئے نا، انہیں بتا دیجئے نا. مولا کیا بتانا ہے؟ انہیں بس اتنی بات کہہ دیں کہ یہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، یہ جو میں نے رسالت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، یہ جو میں مکہ کی وادیوں میں کانٹوں پر چلا ہوں، یہ جو میں نے پتھر کھائے ہیں، یہ جو میرا خون بہا ہے، یہ جو میں نے ہجرتیں کی ہیں، یہ جو خندقیں کھودی ہیں، یہ جو پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، یہ جو تمہارے لیے اے امت میں نکلا ہوں، اس سب کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت سے، میری اہل بیت سے محبت کرو. کیا کمال رکھتا ہے.
اپنے بندوں کا کہے، ایمان کی بات کرے، عمل صالح کی بات کرے، اور اس کے بعد قرآن کا حصہ بنائے اور اپنے حبیب سے کہے کہ میرے محبوب بول دیجئے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب بول دیجئے، بول دیجئے، بول دیجئے، ان سے بات کیجئے کہ میں تم سے اپنی نبوت اور رسالت کی محنت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، بس میں چاہتا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے، میری قرابت سے تم محبت کرنا۔ اور یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجیے، آج یہ دونوں باتیں الٹ ہو گئیں۔ میرے حبیب نے خالصتاً اللہ کے لیے کام کیا، اور گویا ان تین بندوں کا اشارہ کہ جو اللہ کا بندہ ہو، جس میں ایمان ہو، جس میں عمل صالح ہو، تو اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے مال و متاع کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے پیسے کی فکر نہیں ہوتی، وہ دنیا کے اموال پر نگاہیں نہیں رکھتا، اس کی نگاہ دنیا کے اموال پر نہیں ٹکتی، وہ اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو کسے دیکھتی ہے؟ دیکھتی ہے تو مولا کے مکھڑے کو دیکھتی ہے۔ اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو کسے تکتی ہے؟ وہ رخ خدا کو تکتی ہے، وہ جو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے اس کی طرف دیکھتی ہے، وہ اللہ کی طرف دیکھتی ہے اور اللہ کی رضا کی طرف دیکھتی ہے۔ تو بندہ مومن اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، دنیا کا طالب نہیں ہوتا، مال کا طالب نہیں ہوتا، اجرتوں کا طالب نہیں ہوتا، پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا، ارے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ یہ دنیا، اموال، پیسہ یہ کوئی اہم چیز ہے؟ اگر یہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہوتی، یہ مال و متاع، یہ پیسہ اگر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت ہوتی تو پھر اللہ غیروں کو کبھی نہ دیتا، صرف اپنوں کو دیتا، ایمان والوں کو دیتا، کافروں کو نہ دیتا، ایمان والوں کو دیتا، مشرکین کو نہ دیتا، ایمان والوں کو دیتا، منکرین کو نہ دیتا۔ مگر یہ کیا ہوا کہ اس نے اپنوں کو بھی یہ دیا ہے اور غیروں کو بھی دیا ہے، ایمان والوں کو بھی دیا ہے اور مشرکین کو بھی دیا ہے، ماننے والوں کو بھی یہ دیا ہے، مال اور زر، پیسہ، اور منکرین کو بھی دیا ہے، اور کہیں تو ایسا ہے کہ اپنوں کو کم دیا ہے، غیروں کو زیادہ دیا ہے۔ اگر تو اس کی قدر ہوتی اللہ کے نزدیک، مال کی، پیسے کی، اجرت کی، کمائی کی، اگر ان کی اہمیت ہوتی تو اللہ صرف اپنوں کو دیتا، غیروں کو نہ دیتا۔ وہ تو اپنوں کو بھی یہ دے رہا ہے، غیروں کو بھی دے رہا ہے، اور غیروں کو تو کہیں زیادہ دے رہا ہے۔ گویا یہ آزمائش ہو رہی ہے کہ مال و متاع ان کے سامنے ہو، دنیا ان کے سامنے پڑی ہو، سب کچھ ان کے سامنے ہو، تو کیا یہ دنیا کی طرف جاتے ہیں یا ہماری طرف آتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ میرا رب دیکھنا، ہم الٹ ہو گئے، دو باتوں میں الٹ ہو گئے۔ ہمیں مال و متاع پہ نگاہ نہ رکھنی تھی، ہم نے مال و متاع پہ نظر رکھنی۔ ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کی قرابت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا تھی۔ ارے کہیں ہم اس محبت میں پیچھے چلے گئے، جو کام کرنا تھا اس میں ڈھیلے پڑ گئے یا پیچھے ہٹ گئے، اور جو کام نہ کرنا تھا اس میں آگے آگے اور آگے بڑھ گئے۔ قرآن اشارہ کرتا ہے بندہ مومن تو خدا سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، صرف محبت نہیں کرتا، عشق کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید 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 محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہہ رہا مومن اللہ سے محبت کرتا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو محبت تو کرتا ہے جس کے دل میں کلمہ آ جائے، لا الہ الا اللہ، جس کے من میں اترتا 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 چلا جائے، اسے مولا سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ مگر ایمان والوں کی ایک خاص نشانی اللہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ بندہ مومن صرف خدا سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ بندہ مومن خدا سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہوتا ہے، شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ چاہت اگر دائرے میں ہو تو محبت ہوتی ہے، اور چاہت میں شدت آ جائے، دائرے سے بڑھ جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے بندہ مومن رب سے عشق کرتا ہے۔
اگر محبت کی بات ہوتی تو میرا اللہ کیا کہتا؟ یوں کہتا والذین آمنوا حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے تو یوں بولتا ہے والذین آمنوا اشد 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 حبا للہ۔ بندہ مومن اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر حد سے بڑھ بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اس کا تو عالم یہ ہے کہ اس کا نام آ جائے ہر شے سے کٹ کر صرف مولا کا ذکر کرنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کا نام آ جائے تو یہ ہر شے سے کٹ کر صرف اسی کی یاد میں گم 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 ہو جاتا ہے۔ اور ادھر آقا سے محبت کا بھی یہی عالم ہے کہ حضور سے محبت نہیں کرنی بلکہ حد سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، حد سے بڑھ کر چاہت کرنی ہے۔ اگر چاہت حد میں ہو تو محبت ہے، چاہت حد سے بڑھ جائے تو پھر عشق ہے۔ میری آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ البخاری والمسلم متفق علیہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے محبت اپنے والدین سے بڑھ کر نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر نہ کرے، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر نہ کرے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حدیث میں سے صرف ایک نقطہ، اسے آج اپنے ذہن کے اندر یہاں ڈال کر جانا ہے اس نقطے کو، اور ذہن میں رکنے نہیں دینا، ذہن کے اندر اسے بادل بنا کر بارش کی طرح اسے دل پر برسانا ہے، اور وہ بارش کا پانی صرف دل پر جمع نہ ہو بلکہ روح کے اندر اترتا 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 چلا جائے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور سے والدین جیسی محبت نہیں، والدین جیسی محبت نہیں، اولاد جیسی محبت نہیں، انسانوں میں سے کوئی تو ہوگا نا جو دل کے تخت پر آ کر بیٹھ گیا ہوگا، اس جیسی محبت نہیں، یا سارے انسانوں جیسی محبت نہیں، تو پھر کیا چاہیے؟ کہا کہ والدین سے بھی بڑھ کر، والدین سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، بیٹے سے بھی بڑھ کر، بیٹی سے بھی بڑھ کر، ادھر امی سے بھی بڑھ کر، ابو سے بھی بڑھ کر، پیرنٹ سے بڑھ کر، اور سارے انسانوں سے بڑھ کر، اور ساری کائنات سے بڑھ کر۔ اگر چاہت حد میں ہوتی تو محبت تھی، اور یہ چاہت اگر حد سے بڑھ رہی ہے، والدین سے بڑھ رہی ہے، اولاد سے بڑھ رہی ہے، تمام انسانوں سے بڑھ رہی ہے، تو اب یہ صرف محبت نہیں بلکہ عشق ہے۔ ادھر اللہ چاہتا ہے رب سے بھی عشق کرو اور اس کے مصطفیٰ محبوب سے بھی عشق کرو۔ ایک طرف امی ابو ہوں، پیرنٹس ہوں، ایک طرف اولاد ہو، ایک طرف بس یہ سلسلہ نہ شروع کریں۔ آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، آپ وہاں جہاں بیٹھے ہیں بیٹھ کر پیغام کو صرف سنیں، آپ کو اس سے بھی ملٹیپل اجر ملے گا، پورا اجر ملے گا۔ اگر یہ پیغام یہاں سے لے کر آپ اٹھے، بالکل یہ یکسوئی، بے شک نہ نعرہ لگائیں نہ کوئی یہاں ویلے بھیجیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ جتنی توجہ سے، انہماک سے، اور اس مختصر سے وقت میں چھوٹا سا پیغام لے کر یہاں سے اٹھیے، اور اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیے، باقی احباب تک، گھر میں، بچوں میں، ہر ایک تک پہنچائیں کہ یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ میرے رب کا پیغام ہے، یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ گنبد خضرا سے آیا ہوا پیغام، یہ مدینہ کا پیغام ہے، یہ میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کا پیغام، اسے لے کر چلیں۔ بس آپ کی توجہ اگر وہاں گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا یہاں قبول ہو گیا ہے۔ یکسوئی اصل میں ہٹ جاتی ہے اس لیے، اور اسے مائنڈ بھی نہ کیجئے گا، اور بعض جگہ پر تو میں کہتا ہوں اگر کوئی محسوس کرتا بھی ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں یکسوئی سے نہیں بیٹھیں گے تو پھر کہاں بیٹھیں گے؟ تو نقطہ یہ حضور سے بھی عشق، اللہ سے بھی عشق۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے، اسے امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں لائے، اور تفسیر کی کتابوں کے اندر میں سورہ شورى کی یہاں آیت کا ایک حصہ، انہوں نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ من قرابتوں کا، کہ قرابت والے کون ہیں؟ ہاؤلاء الذین وجبت مودتہم، جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، تین کے نام میرے حضور لے رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر جن کی محبت کا ذکر چل رہا ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، اور ان کے شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اب یہ ان تین کی محبت خاص طور پر، یعنی اس گھرانے کی محبت کا اللہ خاص طور پر ذکر فرما رہا ہے۔ جامع ترمذی سے دلچسپ روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، گھر آتے ہیں،
ان کی ماما پوچھتی ہیں، ان کی والدہ ان سے سوال کرتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کچھ دن ہوئے ہیں کہ میں نہیں جا سکا۔ تو ماں کہتی ہے کہ تم کیسے غلام ہو، کیسے امتی ہو، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے دور دور رہتے ہو۔ ذرا سوچیں آج ہماری مائیں کیا پیغام دیتی ہیں، ہمارے والدین بچوں کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ ہم انہیں کالج اور یونیورسٹی جانے کا تو کہتے ہیں، کبھی یہ بھی آپ نے چیک کیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے کتنے قریب ہیں؟ کبھی یہ بھی دیکھا؟ تو کہا کہ آقا کی بارگاہ میں نہیں گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں غلطی ہو گئی، میں ابھی جاتا ہوں، آقا سے کہوں گا کہ معاف فرما دیجیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو ماں کہتی ہے کہ میرے لیے بھی اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے مغفرت کی دعا کرنا۔ بڑا دلچسپ نقطہ ہے، ایسے دلوں میں اترنے والا نقطہ ہے۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں جب وہاں پہنچا نماز مغرب ہو رہی تھی، تو میں نے نماز مغرب کو جوائن کیا، میں نے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز مغرب پڑھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو گئے، انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں نے نماز عشاء ادا کی، دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کر جا رہے ہیں۔ اب میں حضور علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا۔ اب رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، میں محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل رہا ہوں، حضور کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں من ھذا، کون ہے؟ اور یہ کہہ کر پھر اچانک کہتے ہیں، ابھی حذیفہ کہتے ہیں مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا، اچانک آقا کہتے ہیں من ھذا حذیفہ، کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ اور یہ کہہ کر پھر کیا فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تیری مغفرت فرمائے، تیری والدہ کی مغفرت فرمائے، ما حاجتک، بولنا تجھے کیا کام ہے؟ یا رسول اللہ جو اپنے لیے اور اپنی والدہ کی مغفرت کی جو دعا کرانا تھی وہ تو دل میں تھی، ابھی تو میں اسے لبوں پر نہ لایا تھا، اسے ابھی میں زبان پر نہ لایا تھا۔ یا رسول اللہ میرا کام تو آپ نے پہلے کر دیا، میرے بولے بنا کر دیا، میرے بتائے بنا کر دیا، وہ جو من میں تھا آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی ابھی نوبت ہی نہ آئی کہ یا رسول اللہ آپ نے میرا کام تو کر دیا۔ یہ میرے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے اندر چلنے والی لرزش کو بھی میرا رب انہیں بتا رہا ہے، ذہنوں کے اندر اٹھنے والے، سوچوں کے اندر مچلنے والے سوالات وہ بھی میرا رب میرے مصطفیٰ کو بتا رہا ہے کہ آقا آپ کے پیچھے ایک غلام آ رہا ہے۔ پوچھتے ہیں من ھذا، اور پوچھتے ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں من ھذا حذیفہ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کام ہے؟ کام تو ہو گیا تھا، دعا اپنے لیے مغفرت کی کرانی تھی، والدہ کی وہ ہو گئی، آقا کی کنسنٹریشن توجہ کہیں اور تھی۔ تو اب حضور میری طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ حذیفہ دیکھو آج کی رات ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر آیا ہے، اور وہ ایسا فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت مانگی، میں تیرے محبوب مصطفیٰ کے قریب جا کر انہیں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا فرشتوں کی خواہشیں تو دیکھیں کہ جب دھیان گیا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکا، چہرہ ودھا کو تکا، تو ان کو بھی مصطفیٰ سے عشق ہو گیا۔ اور کچھ تو وہ ہوئے کہ جو رب کی بارگاہ میں کہہ اٹھے باری تعالیٰ اجازت دے دینا تیرے محبوب کو ذرا سلام تو کر رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ آیا، جب وہ آنے لگا ایک پیغام دیا، میرے محبوب کو ایک خوشخبری بھی سنا دینا، میرے محبوب سے کہہ دینا فاطمہ کو ہم نے جنتی خواتین کا سردار بنایا ہے۔ ان فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيَّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اب ذرا دیکھیں اس خبر کو دینے کے لیے، اتنی بڑی خوشخبری کو دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج رہا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت، مولا علی کرم اللہ وجہ سے محبت، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ یہ محبت جب ان سے بندہ کرتا ہے تو ان سے بعد میں ہوتی ہے، پہلے مصطفیٰ سے ہوتی ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام سے جب بندہ محبت کرتا ہے تو حضور سے بعد میں ہوتی ہے، پہلے خدا سے ہو جاتی ہے۔ تو ذرا آج ہم سوچیں تو صحیح، ہم محبتیں کن سے کرتے ہیں اور ہمیں کرنی کن سے چاہیے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا یہ حصہ بنا دیا اور اپنے محبوب مکرم کی زبان سے اس کا اعلان کرا دیا کہ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ وہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں اور یہ آپ کی قرابت میں ہیں اور یہ آپ کے اہل بیت ہیں. ان سے محبت کرنا خدا سے محبت. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث شیئر کر رہا ہوں. آقا باہر نکلے تو حضور کے ساتھ صحابہ چل رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حسین ایسے کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ. اس وقت بچپن تھا ان کا, بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ چل رہے ہیں. میرے آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے صحابہ چل رہے ہیں, یہ کیا کہیں گے. حضور علیہ السلام دفعتاً اچانک ان میں سے نکل کر حسین کے پیچھے دوڑ پڑے. اب حسین کے پیچھے اسے پکڑنا چاہتے ہیں حضور, ان کے پیچھے دوڑ کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حسین کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. آقا کے چہرے سے ہمیں خوشی کے آثار دکھائی دے رہے تھے. پھر میرے آقا نے انہیں پکڑ لیا, پکڑ کر اپنے سے چمٹایا, چوما, اٹھایا اور چومنے کے بعد کہنے لگے حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر فرمایا اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرے. اور خود تو وہ محبت کا اظہار خود میرے آقا فرما رہے ہیں. اب اس حدیث کے اندر کتنے سمندروں کے سمندر پنہا ہیں. ان میں سے ایک نقطہ یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں حسین حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں اور حضور نانا ہیں. تو ذرا یہ دیکھیں, یہ پہلا حصہ تو سمجھ میں آتا ہے حسین و منی, حسین مجھ سے ہے یعنی میرا بیٹا ہے, میرا نواسا ہے, میری بیٹی کا بیٹا ہے. اتنی بات تو سمجھ میں. مگر جب میرے آقا یہ کہتے ہیں وَأَنَا مِنْ حسین, میں حسین سے ہوں, تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے نانا سے نواسا ہوتا ہے. کبھی یہ بھی بات ہوئی کہ نواسے سے نانا ہو. تو یاد رکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی گود سے لے کر کربلا کے دن تک اگر امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں حدیث کے اس حصے کا مصداق ہے حسین و منی, حسین مجھ سے ہے. اور کربلا کے دن سے قیامت تک امام حسین علیہ السلام کے رول کو دیکھیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے وَأَنَا مِنْ حسین, میں حسین سے ہوں. جب یہ فرمایا حسین و منی تو اس کا معنی یہ ہوا حسین میرا بیٹا ہے, میرا نواسا ہے, مجھ سے ہے, میری بیٹی کا بیٹا ہے. اور جب یہ فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین, میں حسین سے ہوں, تو کہا کہ میری محبت کا مصدر حسین ہے, میرے امور کا مصدر حسین ہے, میرے کمالات کا مصدر حسین ہے, اور میرا دین قیامت تک حسین سے ہوگا. دین کے لیے جو قربانی حسین دے گا اس کی وجہ سے میرے دین کی بقا, اسلام کی بقا حسین سے ہوگی. اب میں کہتا ہوں کہ حسین و منی, حسین مجھ سے ہے, اور کربلا سے قیامت تک یہ بولوں گا کہ وَأَنَا مِنْ حسین, میں حسین سے ہوں, یعنی میرا دین حسین سے ہے, اسلام حسین سے. اللہ. اور یہی محبت صحابہ کرام میں تھی. سنن نسائی کی حدیث, مولا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے یہ کٹھے باہر نکل رہے تھے. جب باہر نکلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حسین کھیل رہے ہیں. پیار سے انہیں اٹھا لیا, اپنے سے لپٹا لیا, چومنے لگے اور کندھے پر بٹھا لیا اور بٹھا کر کہنے لگے حسین دیکھو تم اپنے بابا علی سے نہیں ملتے, مصطفیٰ سے ملتے. یہ وہی محبت تھی. تو اے لوگوں, یہ وہ محبت ہے کہ جسے میرے محبوب اپنی محبت کہہ رہے ہیں, اور وہ میرا رب ہے کہ جو اپنے محبوب کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتا ہے. تو صرف یہ حسین سے محبت نہیں بلکہ یہ محبت مصطفیٰ سے ہے, اور یہ مصطفیٰ سے نہیں خدا سے ہے. اور یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو شہادت ہے, یہ شہادت صرف حسین کی نہیں ہے, امام حسن کی بھی شہادت ہے علیہ السلام, اور امام حسین کی بھی شہادت ہے. اور یہ دونوں شہادتیں اصلاً مل کر مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت. جیسے محبت مصطفیٰ کی محبت ہے, ان سے عداوت مصطفیٰ سے عداوت ہے, حسین سے بغض رکھنا مصطفیٰ سے بغض ہے, ایسے یہ جو شان عطا کی ہے یہ شان دراصل حضور علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک شان ہے. اس لیے اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے جب میرے حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے اور سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور نیزے پر اس سر کو بلند کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب نیزے پر کٹے ہوئے سر کو, سر حسین علیہ السلام کو لے جایا جا رہا ہے تو اس میں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. یہ آج کے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے سویڈن کے اندر جنہوں نے قرآن مجید کو جلایا ہے,
جن لوگوں نے یہ جلایا ہے قرآن مجید کو، ان کو یہ پیغام ہے، اور یہ 1500 سال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم دنیا کے اندر جو کر لو قرآن کے نور کو بجھا نہیں سکو گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے، جس کا محافظ اللہ ہو، اسے بھلا کون بجھا سکتا ہے؟ اس لیے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، مگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جب کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کا چیلنج تھا، اس کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اور 1500 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کا جواب نہ دے سکی۔ چونکہ وہ جواب نہ دے سکے تو اس لیے آج پھر انہیں ضرورت یہ پیش آتی ہے کہ گاہے بگاہے اس طرح کی گستاخیاں کریں۔ میرے ہاتھ میں اگر بائبل ہو تو میں بائبل کو کیوں نہیں جلاتا؟ میرے ہاتھ میں گرنتھ صاحب ہو، میں اسے کیوں نہیں جلاتا؟ میرے ہاتھ میں رامائن ہو، میں اسے کیوں نہیں جلاتا؟ گیتا میرے ہاتھ میں ہو، میں اسے نہیں جلاتا۔ اجروید یجروید، اسے میں نہیں جلاتا۔ میرے سامنے دنیا کے کسی مذہب کی کتاب ہو، مجھے اسے جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے، اس میں غلطیاں ہیں، اس میں انسانی کلام داخل ہے، اس میں کنٹراڈکشن ہیں، مگر ایک کتاب یہ بھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں، اور میں یہ دنیا کو بتاتا پھر رہا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو حق پر ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں سچ ہے، حق ہی حق ہے، سچ ہی سچ ہے۔ یہی کتاب یہ ہدایت دیتی ہے، یہی کتاب مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہماری منزل اللہ کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے۔ آپ جواب دے سکتے ہیں تو اس کا جواب دیں۔ جب وہ اس کتاب کا کوئی جواب نہیں دے سکتے تب پھر انہیں ضرورت پیش آتی ہے گستاخیاں کرنے کی، جلانے کی۔ لیکن اللہ اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسرے ذرائع بھی دکھاتا ہے۔ جب سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا جا رہا تھا تو ادھر اللہ نے ایک اور بچہ بھیج دیا، الجزائر کے اندر 2 سال کا بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ، وہ اور کچھ لفظ نہیں بول سکتا مگر پورے قرآن مجید کا حافظ۔ آپ اس کے سامنے قرآن کی جو آیت پڑھیں وہ اس سے اگلی آیت پڑھتا ہے۔ آپ جس سورت کا نام لیں وہ اگلی سورت کا نام لیتا ہے۔ وہ باقی گفتگو نہیں کر سکتا، نام نہیں بتا سکتا، دودھ پیتا ہوا چھوٹا بچہ۔ اس وقت آپ دیکھیں دنیا کا میڈیا اس پر فوکس کر رہا ہے اور بڑے بڑے سیمینار میں اس بچے کو بلا کر اس کا امتحان لیا گیا۔ الجزائر کا بچہ ہے۔ ایک طرف وہ قرآن مجید کو مٹانے کے لیے، قرآن کے نظام کو ڈبونے کے لیے یزید نے سارے انتظامات کیے، یزید اور اس کی باقیات نے حق کو مٹانے کے لیے یہ کام کیے، مگر ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسین کو آگے بھیج دیا۔ انہوں نے سر تو کاٹ لیا، اسے نیزے پر تو چڑھا لیا، مگر نیزے پر چڑھانے کے بعد بھی قرآن بول رہا ہے، بول رہا ہے، بول رہا ہے، اور زبان حسین سے بول رہا ہے، اور میرا رب دکھا رہا ہے۔ دیکھو تم قرآن کے نظام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے لیے تم نے حسین کو شہید کر دیا، ارے سر کو تن سے تو تم نے جدا کر دیا، مگر دیکھو تو صحیح سر حسین اب بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ دنیا میں آج تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے، سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، قبول کیا جا رہا ہے اسلام کو۔ اور میں یہ بات یہ نہیں کہہ رہا کہ عام لوگ صرف قبول کر رہے ہیں، عوام میں سے نہیں، بڑے بڑے پادری اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور وہ پادری جو لوگوں کو عیسائی بناتے تھے اور جن کا کام یہی تھا، جو اپنی کتابوں کے ماہر تھے اور جنہوں نے قرآن کو بھی پڑھا تھا، آج وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ رہے ہیں۔ کیسے آ رہے ہیں؟ ابھی ریچمنڈ ابراہم، جنوبی افریقہ کے بہت بڑے پادری، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے پیروکار، اس نے اسلام کو قبول کیا، اور 480 نو مسلموں کو لے کر اس سال حج پر آیا ہوا تھا، اور دنیا کا میڈیا اسے دکھا رہا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پادری ہو کر، پادری لاکھوں لوگوں کا پیشوا ہو کر وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ رہا ہے۔ ایلیرین ہیکی، امریکہ کے، یورپ کے بہت بڑے پادری، اس کا مرتبہ ایسے ہیں جیسے ہمارے ہاں امام کعبہ کا مرتبہ ہے۔ اتنا بڑا پادری، اس نے وہاں پر اسلام کو قبول کیا، اور وہ کہتا ہے کہ اصل میں 20 سال پہلے ہی حضور کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی۔
قرآن کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی، مگر میں نے کہا کہ شہرت تو میرے پاس ہے، دولت بھی میرے پاس ہے، دنیا میں جو کسی کو چاہیے ہوتا ہے سب کچھ پاس ہے، مگر میرے پاس سکون نہ تھا، اور یہ بات مجھے کھٹکتی تھی اگر میں مر گیا تو اللہ نے مجھ سے پوچھا تجھے تو حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، تو نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اس نے آج اسلام قبول کیا ہے۔ ابھی یہ رشیا کے اندر ولادی میر پادری ہے، پادری، اس نے اسلام کو قبول کیا۔ عیسائیوں کی ایک بیٹی مسلمان ہوئی اور وہ نقاب پہن کر جا رہی تھی، عیسائی لڑکے اسے چھیڑ رہے تھے، اس پادری نے روکا، لڑکوں کو متعدد بار ہٹایا، تو اس بیٹی نے صرف اتنا سا پادری سے کہا جزاک اللہ، آئے یہ جو تو نے مجھے ان لڑکوں سے بچایا ہے اس کا اللہ تجھے انعام دے۔ وہ پادری کہتا ہے کہ میرے دل میں اس کا وہ جملہ اترتا چلا گیا کہ اللہ اللہ اللہ، اور پھر اللہ کا انعام کیسا ہوگا۔ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، میں نے حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھی، قرآن کا مطالعہ کیا، تو سیرت مصطفیٰ مجھے اپنی طرف کھینچتی لے گئی۔ قرآن کو پڑھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لم یلد ولم یولد، میرے اندر اترتا چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری۔ تو وہ کہتا ہے میں نے پھر اسلام کو قبول کر لیا۔ دوستو، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، عام لوگوں کی، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کسی مذہب کے بڑے بڑے پیشوا ہیں، پادری ہیں۔ ایک طرف اس بات کو رکھ لیجیے، اور اب آخری بات پیغام کی، دوسری طرف ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے جن کے گھر میں قرآن ہے؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کے میسج کو سمجھا ہے؟ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ضابطۂ حیات بھیجا ہے، اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولو، میں دن بھر جھوٹ بولتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے سود نہ کھاؤ، میں صبح صبح بینکوں سے جا کر مارک اپ ریٹ چیک کرتا ہوں، سود کھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو، میں غیبت کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لڑائی جھگڑا نہ کرو، میں لڑائی جھگڑے کرتا ہوں، لیگ پولنگ کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے والدین کا احترام کرو، میں ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کے حق نہ کھاؤ، میں یہ سارے کام کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے عدل کرو، میں عدل نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے حق کا ساتھ دو، میں حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے سچی بات کرو، میں سچی بات نہیں کرتا، مجھے صرف سچ بتائیں۔ میں آپ سے تو یہ نہیں پوچھ رہا، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ قیامت کے دن جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ کو فیس کر رہا ہوں گا، اور میرے محبوب مصطفیٰ سامنے کھڑے ہوں گے، اور میرے مصطفیٰ سے میرے رب نے پوچھ لیا یہ کون ہے، کون ہے، کون ہے، اور میرے محبوب نے اگر قبول کر لیا اور فرما دیا میرا غلام ہے، امتی امتی امتی، تب میرے رب نے میری فائل کھول کر دیکھی تو وہاں لکھا تھا یہ سود کھاتا تھا، یہ زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، چوری کرتا تھا، زمینوں پر قبضے کرتا تھا، لوگوں کے حق کھاتا تھا، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، گالیاں دیتا تھا۔ سچ بتائیں اس وقت میرے مصطفیٰ میرے رب کے سامنے شرمندہ ہوں گے کہ خوش؟ کیا آج وقت نہیں آ گیا کہ حضور کی خاطر ان گناہوں کو اپنی ذات سے نکال دیں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں دے دیں، اسے قرآن مجید کا حافظ بنائیں، قرآن مجید ترجمے سے ساری اولاد کو پڑھائیں، خود بھی پڑھیں انہیں بھی پڑھائیں، مگر ایک بیچ میں سے حافظ بنائیں۔ وہ پروفیشنل نہ ہو، وہ اس لیے نہ ہو کہ تراویح پڑھائیں، امام بنے، ہمارے پاس آئمہ ہیں، تراویح پڑھانے والے ہیں، آپ اس کے لیے نہ بنائیں۔ دین کی خدمت کرے تو پیسے نہ لے کسی، ایسا ہو کہ جب میں مروں کوئی تو ہو جو صمیم قلب سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دیں مولا میرے بابا آپ کے پاس آ گئے ہیں، انہیں معاف کر دیں۔ آپ بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، بی ایس کروائیں، ایم ایس کروائیں، ایم فل کروائیں، پی ایچ ڈی کروائیں، پوسٹ پی ایچ ڈی کروائیں، ڈاکٹر بنوائیں، انجینئر بنوائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آپ انہیں سی ایم پی ایم، آپ انہیں جرنیل بنوائیں، ججز بنوائیں، آپ اچھا ذمہ دار بنوائیں، آپ دنیا میں سب کچھ اسے بنائیں، مگر ان سب سے پہلے اسے اچھا انسان اور مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام بنائیں۔